السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ناظرین، اس وقت ہم ارتباط بورڈ کے حالیہ تعینات ہونے والے چیئرمین پروفیسر عبدالقیوم سے ایک نشست کا اہتمام کر رہے ہیں. تو پروفیسر صاحب ذرا اپنے پس منظر کے بارے میں بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالقیوم ہے. تعلق تھانہ ملکن ایجنسی سے ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول تھانہ سے حاصل کی 10ویں تک. انٹر ایف ایس سی اسلامیہ کالج پشاور سیکھی. بی سی گورنمنٹ کالج تھانہ سیکھی. ایم ای سی اسٹیٹسٹک پشاور یونیورسٹی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جئی خان سیکھی. اس کے بعد 75 میں میری رزلٹ نکلے کے بعد ہم لیکچر کی پوسٹیں نکل آئی اخبارات میں. پھر میں پہلی میری تعیناتی ہو گئی گورنمنٹ ڈگری کالج ہری پور میں بحیثیت لیکچر، اور وہاں سے میں نے پروفیشنل سروس کا آغاز کیا. 3 سال وہاں گورنمنٹ کالج ہری پور میں رہا. اس کے بعد میری ٹرانسفر گورنمنٹ کالج تھانہ میں ہو گئی. تھانہ میں کے بعد میری ٹرانسفر گورنمنٹ کالج تیمرگرہ ڈسٹرکٹ گیر ہو گئی. اس کے بعد میں سوات بورڈ کا سیکٹری 3 سال رہا. سیکٹری کی حیثیت سے سوات بورڈ میں کافی اصلاحات کی. وہاں سے پھر میری 3 سال مکمل ہونے کے بعد میں ایس او بورڈ سیکشن افسر بورڈ ان یونیورسٹی 1 سال رہا. پھر میری تعیناتی سیکٹری بی آئی ایس کنٹرولر بی آئی ایس بنو ہو گیا. 3 سال میں بنو بورڈ میں بحیثیت کنٹرولر رہا. خدا کے فضل سے اور لوگوں کی دعاؤں سے 3 سال میں کسی قسم کا ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور میں نے ٹھیک 3 سال وہیں پر کمپلیٹ کر کے میری پروموشن ہو گئی، اور میں گورنمنٹ کالج ڈگر میں بحیثیت پرنسپل 3 سال تک تعینات رہا. اس کے بعد میری ٹرانسفر سیکٹری بی آئی ایس سی سوات ہو گیا. وہاں پر کچھ 3 سال سیکٹری رہا. اس کے بعد میری چیئرمین، میں سوات بورڈ کا چیئرمین رہا کچھ 1.5 سال کے لیے. اس کے بعد پھر میں واپس گورنمنٹ کالج ڈگری کالج ڈگر بحیثیت پرنسپل میری تعیناتی ہوئی. اس کے بعد مجھے مردان بورڈ میں بحیثیت چیئرمین میری تعیناتی ہوئی. میری پریڈیسیسر جناب ڈاکٹر حمایت اللہ صاحب نے ریکویسٹ کی تو ہم نے آپس میں میوچول کر کے میں ہزارہ ایبٹ آباد بورڈ کا چیئرمین بن گیا. میں نے اپنا چارج 16 جنوری سے میں نے یہاں پر چارج لیا، اور خدا کے فضل سے ابھی اسی پر تعینات ہوں. سر یہ بتائیے کہ آپ تعلیم کی جانب کیسے آئے گی؟ تعلیم کی جانب کیسے؟ ہاں، اصل بات یہ کہ مجھے اس وقت جب میں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹک کی تو وہاں پر اسٹیٹسٹک کے بہت اچھے چانسز تھے. یہ نادرا میں، یہ بینکوں میں، اور یہ پاپولیشن سینسس میں مجھے اچھی پوسٹ مل گئی تھی. لیکن میں وہیں سے میرا خیال تھا کہ ٹیچر جو ہے ایک مہذب پیشہ ہے، اسی وجہ سے میں اس میں آ گیا تھا کہ اپنا مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں اور بچوں کو صحیح لائن پر لانا میرا مصمم ارادہ تھا، اور ہے بھی. اور استاد ہونے پر مجھے بڑا فخر ہے. آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، کل بھی ہوگا انشاءاللہ. اگر مستقبل کے حوالے سے آپ کی کیا مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ایجوکیشن میں بحیثیت چیئرمین ایبٹ آباد بورڈ کی تعیناتی میرے لیے ایک چیلنج کیس ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ابھی جب سے میں آیا ہوں ایبٹ آباد بورڈ خود ایک اچھے ٹریک پر جا رہا ہے، صحیح ٹریک پر ایبٹ آباد بورڈ جا رہا ہے. اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. میری بحیثیت استاد ایک ہی وہ ہے کہ ڈو ریسپیکٹ اینڈ گیٹ ریسپیکٹ. اور ہماری استاد کی حیثیت سے یہ جستجو ہوتی ہے کہ خوب سے خوب کر ملے. تو انشاءاللہ میرا کوشش ہوگا کہ ایبٹ آباد بورڈ کے جورسڈکشن میں کسی اسکول کے ساتھ، کسی طالب علم کے ساتھ، کسی استاد کے ساتھ کسی بھی لیول پر ناانصافی نہ ہو. اور میں اب چیلنج کرتا ہوں ہر ایک کو، جس بندے کو، خواہ وہ ٹیچر ہو، خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو، اس کو ہماری بورڈ میں کسی قسم کا اپلا کوئی میں صاحب نظر آئے تو میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے دفتر آ جائیں کریں. میرے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. یہ چیئرمین کا دفتر نہیں، یہ استاد کا دفتر ہے جو ہمیشہ ہر وقت اپنے کلائنٹس کے لیے کھولا رہتا ہے. بورڈ کا بنیادی مقصد، ہمارا بیسک کام ہے ٹو کنڈکٹ ایگزامینیشن، امتحان لینا اینڈ ایوارڈ سرٹیفکیٹ. تو میری کوشش ہو کہ امتحان ہوئی ہو، امتحان کوالٹی وائز
क्वालिटेटिव इम्तिहान हो, न कि खाना पूरी, तो इंशाल्लाह आप चेंज फील करेंगे। इंशाल्लाह आप इस हवाले से चेंज फील करेंगे। इम्तिहानात सही तरीके से और क्रिस्टल और शफाफ क्लिस्टर क्लियर ट्रांसपेरेंट इम्तिहान होगा। इसमें किसी किस्म की नकल या इसकी गुंजाइश नहीं होगी। और न नेपोटिज्म फेवरेटिज्म। मेरी अपने असातिज़ा भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो इम्तिहान में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे और किसी भी बच्चों को बच्चे को नकल की कोई भी बच्चा नकल की कोशिश भी न करे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारे अक्सर बच्चे इफ्ताबाद के ये हमारे हज़ारा के स्कूलों के बच्चे नकल नहीं करना चाहते, उनमें टैलेंट है और हम जब टैलेंट हो तो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना उस्ताद का काम है। तो इंशाल्लाह हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन के हवाले से जो आपने साहब का खिदमत दी है जरा उसको मुकम्मल से बयान कीजिए। मैंने बताया कि मैं टीचर रहा हूँ कुछ 10-15 साल। इसके अलावा बनू बोर्ड का 3 साल कंट्रोलर रहा हूँ। इसके अलावा सेक्रेटरी 2 दफ़ा स्वाद बोर्ड का रहा हूँ। इसके अलावा चेयरमैन स्वाद बोर्ड रहा हूँ और अभी यहाँ इस पोर्ट पर हूँ। तो मेरी हर दफ़ा कुछ हम कहते हैं कि हर जगह शफाफियत हो, तो ये हमारा, मैं वही बात पर रिपीट करता हूँ, डू रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। और स्टूडेंट के लिए मेरा एक पैगाम है कि वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। जब मेहनत बच्चा करेगा तो इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी इनकी कदम चूमेगी। इत्तेफाक बोर्ड में मजीद बेहतरी के लिए आपके पास क्या तजवीज़ होगी? हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम मीटिंग कर रहे हैं उसके लिए। स्पेशली हमारे साथ ये फीमेल का जो अपॉइंटमेंट होता है इम्तिहान के दौरान, हम कोशिश करते हैं कि फीमेल टीचर्स को हम उनके नज़दीक तरीन इलाका में नज़दीक तरीन स्कूलों में लगाएं ताकि उनको आने जाने में रुकावट न हो। और हमारी ये हमारी फीमेल दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे सेक्रेटरी हायर सेक्टर स्कूल एंड लिटरेसी से कि उनकी तैनाती विद इन 16 किलोमीटर से दूर न हो, क्योंकि उसको फिर आने जाने में तकलीफ होती है। तो हमारी कोशिश है कि हमारी बच्चा ज़्यादातर एजुकेट हो जाए और अच्छी तालीम करे। और यहाँ पर मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि हमारे इफ्ताबाद जुरिस्डिक्शन की जितने भी बच्चे बाकी उसके बनस्बत नहायती टैलेंटेड है और हर सब्जेक्ट और हर चीज़ पर उनका कमांड है। मेरी दुआ है कि खुदा इन बच्चों को ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि इफ्ताबाद की अपना अदारे की आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि तालीम जो है, तालीम रोशनी है और तालीम रोशनी है और जहालत अंधेरा है। मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को, ख्वाह वो बच्चा हो या बेटा हो या बेटी, उनको प्रॉपर एजुकेट करे ताकि हमारा हज़ारा तरक्की की राह पर गामजान रहे। असातिज़ा के लिए क्या पैगाम है? असातिज़ा के लिए मैं यही कर करता हूँ, ड्यूटी। अपने काम जो है, अपनी ड्यूटी सही तौर पर इंजाम दे दे तो उनको किसी किस्म का मुश्किल नहीं होगा। अगर हमारे असातिज़ा किराम सही ड्यूटी दें और बच्चों को शफ़क़त से पढ़ाए तो इंशाल्लाह ये बच्चे कामयाब होंगे और ज़िंदगी के हर मोड़ को उनकी कामयाबी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, वालिदैन के लिए क्या पैगाम है आपका? वालिदैन के लिए कि अपने ये वालिदैन, उस्ताद और बच्चा, ये एक ट्राई का है। तो इसमें अगर कोऑर्डिनेशन हो तो तालीम सही तौर पर हासिल किया जा सकते। अगर इसमें भी एक ही ट्राइका में एक ही एंगल, एक ही वो नाकाम सही तौर पर काम न करे तो इसमें फिर नाकामी का सामना करो। तो इस तरह जिस तरह वालिदैन असातिज़ा की जिम्मेदारी, इस तरह पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें और स्कूल जाके, कॉलेज जाके अपने मुताल्लिक़ा टीचरों से पूछ ले कि मेरा बच्चा कैसा जा रहा है। जब उनको इनका फॉलो अप हो पेरेंट्स का तो उस्ताद खुद ब खुद अलर्ट हो जाता है। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों का हर इदारे में ख़बर ले और उनकी कापियाँ, उनकी किताबें, उनका होमवर्क चेक करे ताकि बच्चे को मालूम हो जाए कि मेरे पेरेंट्स इसमें दिलचस्पी लेते हैं। जी सर, आपका कहना ये है कि इफ्ताबाद बोर्ड के मुलाज़मीन बड़े बेहतरीन मुलाज़मीन में शुमार होते हैं और आपने ये भी कहा है कि मैं इनका कप्तान हूँ और कोई भी कप्तान अपनी टीम को हारते हुए नहीं दे सकता। तो इफ्ताबाद मुलाज़मीन के बारे में आप क्या कहेंगे?
میں ان کی فلاحی کے لیے سوچ رہا ہوں، جتنا بھی مجھ سے ہو سکا اتنا ہی. جہاں تک پروموشن کے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں ان کو آگے لے جائیں گے، اور انشاءاللہ جن کا پروموشن ابھی باقی ہے ان کو پروموشن دیں گے، اپگریڈیشن دیں گے. اس کے علاوہ ہم بورڈ کے لیے سروس اسٹرکچر پر کام شروع، انشاءاللہ جلد ہی ہمارے بورڈ والے یہ خبر سنیں گے. اس کے لیے ایک سروس اسٹرکچر ہمارے بورڈ وائسز پر کام اس پر لگا ہے، پشاور بورڈ اس پر کام کر رہے ہیں. اس طرح سیکرٹ اسکول ہے لسی سی بھی اس پر لگے ہیں کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد یہ خوشخبری سنیں گے. ان کے لیے ایک باقاعدہ جس طرح ہمارا پروونشل اور گورنمنٹ سیکٹر پر سروس اسٹرکچر ہے، اس طرح ان کو ایک اسٹرکچر ہم پرووائڈ کریں گے، اور اس میں اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوگا. اس میں فیوریٹزم نیپوٹزم والی گنجائش پھر نہیں رہے گی. اچھا، یہ دور دراز سے جو آپ کے پاس فائل آتے ہیں تو ان کی سہولیات کے لیے ایبٹ کے بورڈ کے ملازمین اور آپ کیا پالیسی بازی کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جب بھی ہمارے ونڈو پر آتے ہیں ہمارے فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ لیڈیز فرسٹ. اب میں نے آرڈر ایشو کیا ہے جہاں پر بھی بچی یا لیڈی آ جائے تو ان کو ٹاپ پرائرٹی دے دے، لیڈیز فرسٹ والے اس پر عمل کرے. اس کے علاوہ دور والے جو ہیں ہم نے وہاں پر بندہ ہمارا ونڈو سیکشن میں بٹھایا ہے جو بٹاگرام کوستان والے ہیں، ان کو بھی پرائرٹی دے دے اور پرائرٹی بیسس پر ان کا کام کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دوسری رات یا اسٹے نہ کرنا پڑے. ہماری عام طور پر یہ کوشش ہے کہ گھنٹے کا کام ہو وہ 10 منٹ میں ہو جائے دور دراز علاقوں والوں کے لیے، تاکہ وہ لوگ جلدی اپنے وہاں پہنچ سکے. اور جہاں کہیں بھی دور دراز علاقوں والوں کو کوئی کمپلینٹ ہو تو میرے دروازے پھر بھی کہتا ہوں ان سب کے لیے کھلے ہیں، وہ آ سکتے ہیں جس وقت بھی ہو، کمپلینٹ ہو جو کچھ بھی ہو، جو کام نہ میرے پاس آ سکتے ہیں. میرے دروازے سے اس بار آئی ویلکم دیم، انشاءاللہ وہ فرق محسوس کر لیں گے انشاءاللہ. سر آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت دی، اس کے لیے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تھینک یو.